ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے سادہ نکاح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اصل میں میرے حساب سے تو سادہ نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس کانسیپٹ کو سمجھیں، یہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ جو ہے نا اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کمیٹی وغیرہ علاقے کی یا کوئی ذمہ دار تنظیم ہوتی ہے اور وہ کسی علماء کا بیان کراتی ہے اپنے علاقے میں، تو ان کی زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے علاقے میں پھیلی ہوئی برائی سے متعلق جو ہے وہ بیان جو ہے نا وہ کروائیں۔ اور اکثر یہی معاملہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ جب کسی علماء کو بلایا جاتا ہے تو وہاں اپنے علاقے والے کے بارے میں تذکرہ ہوتے ہیں کہ یہاں پر یہ برائی جو ہے نا زیادہ ہے، آپ کوشش کریں کہ اس کے تعلق سے جو ہے نا وہ بیان کریں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ موقع با موقع جب کوئی ایسا موقع ہوتا ہے، مثلا یہ کہ اگر رمضان میں تو خیر نہیں، رمضان کے علاوہ دوسرے جو مبارک مہینے ہوتے ہیں ان پہ جو ہے نا اسی کے تعلق سے بیانات ہوتے ہیں، اگر بقرعید ہوگی تو قربانی کے تعلق سے، تو اصل وہاں کا مقصد یہ ہوتا ہے، تو پھر وہاں بیان کرنے والے عالم دین کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ پھر اسی کے متعلق جو ہے وہ احادیث واقعات اور بیانات جو ہے نا جمع کر کر، سارا مواد جمع کر کر اس کے متعلق پھر بیان کرتے ہیں جو وہاں علاقے میں یا آپ کے ایریے میں پھیلی ہوئی برائی ہوتی ہے۔ میں مثال کے طور پہ اگر لوگوں میں وہاں شراب نوشی عام ہے، شراب لوگ زیادہ پیتے ہیں، تو ہر بیان کرنے والی تنظیم سوچے گی کہ جب یہاں علماء کا بیان کرائے تو تھوڑا اس پہ بھی گفتگو کرائی جائے تاکہ لوگوں کو نصیحت ملے، تو ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ اصل میں بیانات کرانے کا، علماء کو بلا کے جو ہے تقریر کرانے کا اصل مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے عوام کی اصلاح کا جو مقصد ہو، ان کی اصلاح کی جائے۔ تو اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خاص بیان جو ہے نا ان لوگوں کے لیے چل رہا ہوتا ہے، اس میں جو حدیثیں بیان کی گئی ہوتی ہیں ان حدیثوں کو بھی ان لوگوں پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ایسا ایسا معاملہ، تاکہ یہ لوگ ان حدیثوں سے عبرت حاصل کریں کہ ایسی بھی حدیثیں موجود ہیں۔ لیکن اب کیونکہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگ اس میں سے بیان کو کٹ کر کے چھوٹی چھوٹی کلپ جو ہے نا ڈالتے ہیں، اس کے آگے کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کس موضوع اور کس ٹاپک پر بیان کیا ہوتا ہے، اور پیچھے کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی تو اس شارٹ کلپ میں بات ایکسپلین ہو جاتی ہے پوری طرح، تو سننے میں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کمپلیٹ ہے، ہر جگہ یہ چیز چل جائے گی، اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ پوری ٹاپک کے اندر اس ویڈیو کلپ کے اندر جو ہے نا بات مکمل نہیں ہوتی، تو اس میں پھر لوگوں کو آدھی ادھوری جانکاری ہوتی ہے، پارٹ جو ہے نا کٹ جاتے ہیں۔ ابھی اسی طریقے کی 2-4 لوگوں نے کلپ بھیجی، اس کے اندر سادے نکاح کا تعلق ہے کہ حدیثیں وغیرہ بھی ہیں کہ حضور نے سادے نکاح کو، یعنی نکاح میں بہتر وہ ہے کہ جو سادہ ہو، ہلکا نکاح ہو، اس طریقے کے تذکرے کیے ہیں۔ اب ایک غلط فہمی لوگوں کے اندر یہ ہے، کیا یہ حکم سب کے لیے ہے کہ سب کو سادہ نکاح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور سادے نکاح سے کیا مراد ہے؟ تو اصل میں جو ہے نا سادے نکاح کا جو تعلق ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ سادہ نکاح کرنا چاہیے، اور لوگ نے ان حدیثوں کو معیار بنا کر لوگ جو ہے وہ دہیج وغیرہ کے تعلق سے بھی پھر کلام کرتے ہیں کہ سادہ نکاح سے مراد یہ ہے کہ دہیج وغیرہ بھی اس میں نہ ہو، 4 آدمیوں میں سادہ نکاح کیا جائے، جبکہ شریعت کے اندر ہر آدمی کی طبیعت کے حساب سے اور ان کے منصب اور مرتبے کے حساب سے جو ہے وہ رعایت موجود ہوتی ہے۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں کہ اگر کوئی آدمی درمیانہ ہے کہ اس کا جو مڈل کلاس فیملی والا ہے، تو اس کے کانٹیکٹ میں تمام لوگ جو ہے وہ اسی طریقے کے ہوں گے مڈل کلاس فیملی کے، تو ان کے اندر جب وہ کھانا شادی وغیرہ کرے گا تو اس کی جتنی حیثیت اور گنجائش ہوگی، اگر 100 لوگوں کی ہوگی، 200 لوگوں کی، تو اتنا ہی وہ لوگوں کو بلائے گا۔ اسی طریقے سے ایک بڑا بزنس مین ہے جس کا تعلق جو ہے ارب پتی، کروڑ پتی لوگوں سے ہے، تو وہ کیونکہ ان کے وہاں شادی بیاہ کے اندر وہ کھا رہا پی رہا ہوتا ہے، ان کی شادی وغیرہ میں آ رہا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے تعلق سے جب وہ اپنی بیٹی کا یا اپنے گھر میں نکاح کرے گا تو کیا وہ اپنی شادی میں کسی مڈل کلاس والے کو بلائے گا؟ تو ظاہر یہ ہے کہ جن لوگوں کے وہاں وہ دعوت میں جاتا ہے تو اسی قسم کے اور اسی کیٹیگری اور رینک کے لوگ جو ہے اس کے وہاں شادی میں آئیں گے۔ اب کیا یہ حدیث اس کے اوپر اپلائی ہو سکتی ہے کہ جس نے لوگوں، یعنی جو اتنا بڑا بزنس مین ہو کہ جس کے تعلق بڑے لوگوں سے ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا سب اسی اعلیٰ درجے کا ہو جیسا اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، لیکن جب شادی کا مسئلہ آئے تو وہ 4 آدمیوں میں اپنی بیٹی کا سادہ نکاح کرے گا، تو کیا لوگ اس بارے میں اس کو تانا دیں گے یا کنجوس کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟
تو پھر یہ جو حدیث ہے یہ ہر جگہ تو اپلائی نہیں ہو سکتی کہ سادہ نکاح سے مراد یہ ہے کہ سادہ نکاح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کے اظہار کرنے کا، شکر ادا کرنے کا بھی تو حکم دیا ہے، تو پھر وہ حدیثیں اور آیاتیں کہاں جائیں گی؟ تو یہ تو بظاہر آپس میں جو ہے وہ ٹکراؤ ہوتا ہے۔ سادہ نکاح سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی گنجائش کے حساب سے کرے کہ جو اس پر بھاری نہ گزرے، یعنی جو خود کی ذات پر اتنا بھاری نہ گزرے کہ وہ قرضہ لے، سودی قرضہ لے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر کسی شخص پہ 1000 لوگوں کو کھانا کھلانے کی قوت ہے تو کیا اس کو شریعت منع کرتی ہے کہ وہ کھانا نہ کھلائے؟ جبکہ سب سے بہتر دین لوگوں کو کھانا کھلانے کا بتایا گیا ہے۔ تو اب یہ بظاہر جو ہے نا حدیثوں میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ایسی کلپ جو ہے نا لوگ سن کے اس کے اپنے خود بخود ذہن سے جو ہے اس کا معافی ضمیر ظاہر کر لیتے ہیں کہ جس کا مطلب یہی ہے، اور پھر اس سے نوجوان جو نئے نئے دین میں آئے ہوئے ہوتے ہیں یا ابھی سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر گھر میں یہ بیانات وغیرہ سن کے، کیونکہ ابھی مکمل علم دین حاصل کیا نہیں ہوتا، تو پھر گھر میں جا کر اس طریقے کے تذکرے کرتے ہیں کہ گھر میں یہ نہیں چلے گا، شادی میں یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، اور اس میں کچھ جائز کام بھی منع کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ناجائز بھی منع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے ماحول جو ہے نا گھر کا ایک یعنی لڑائی جھگڑے والا ماحول پیدا ہوتا ہے بڑوں اور چھوٹوں کے درمیانوں کے اندر۔ پھر یہ کہ دلوں کے اندر بیر پیدا ہوتا ہے، فقط یہ کہ لوگوں کی ناسمجھی، صرف شارٹ کلپ سن کر، بیان سن کر اس کا خود فیصلہ یا اندازہ کر لینے کی بنا پر۔ تو اصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمت دی ہے کہ وہ 2000 لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ پھر وہ 4 آدمی کو کھلائے؟ تو بالکل نہ کھلائے، اس کی مرضی ہے۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے کہ 2000 لوگوں کو کھلا سکتا ہے تو اس کو 2000 کو کھلانا چاہیے۔ باقی یہ کہ اپنی گنجائش کے مطابق کا مطلب یہ ہے کہ بندے میں جتنی حیثیت قوت ہو وہ دکھاوا کرے بغیر، اپنی حیثیت اور قوت کے بغیر نکاح کرے۔ اب کسی پہ اتنا نہیں ہے، وہ سادہ کرنا چاہتا تو ظاہر ہے کہ اس کو تو یہ حدیث اچھی لگیں گی، کیونکہ اس کے مطلب کی ہیں کہ بھئی سادے کا نکاح حضور نے حکم دیا ہے، میں تو اس لیے سادہ کر رہا ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس پہ بھی مال ہوتا تو وہ کبھی بھی سادہ نہیں کرتا۔ دوسرے یہ کہ دہیز کے تعلق سے بھی بہت سارے معاملات یہی حدیث سے لوگ لا کے فٹ کرتے ہیں۔ اب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو سامان دے رہا ہے اور جس کی مالکہ بھی وہ بیٹی ہوگی، تو دوسرے کو اس میں بولنے کا، دخل دینے کا تو شریعت نے پہلے ہی اجازت نہیں دی۔ یعنی ان کے گھر کا مسئلہ ہے، جہاں نکاح لگ رہا ہے، جہاں شادی لگی ہے، یہ ان کے درمیان کا مسئلہ ہے کہ وہ کیا دیں گے اور کیا نہیں دیں گے۔ تو اس پہ آپ تو ٹانگ نہیں اڑا سکتے کہ یہ نہیں دینا۔ اگر بالفرض آپ بولیں گے کہ بھئی یہ نہیں دینا اور باپ سیدھا بول دے بھئی میں اپنی بیٹی کو دے رہا ہوں، اور بیٹی سیدھا بول دے کہ بھئی باپ میرے کو دے رہا ہے تحفہ، تو تمہیں اس میں کیا دقت ہے، مالک تو میں رہوں گی۔ تو اس طریقے کے معاملات کے اندر بھی لوگ زیادہ اپنی عقل جو ہے نا لگاتے ہیں، جبکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کیونکہ حدیث پاک کے اندر جب تحفہ دینے کا تذکرہ ہے، جب ایک نیا جوڑا وجود میں آتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے دونوں گھر والے مل کر یہی سوچتے ہیں کہ ایک نئی گھر گرہستی بنتی ہے، تو اسی کے حساب سے ان کو سارا سامان نیا دیا جاتا ہے، گھر کے حساب سے کہ ایک نئی یعنی گھر گرہستی ایک نئی تیار ہو رہی ہے، تو اس کے اندر جتنے معاملات اور سامان کی حاجت ہوتی ہے وہ سب کرتے ہیں۔ اب رہا یہ کہ لوگ اس کے اندر سودی قرضہ لے یا بڑا چڑھا کر دکھاوے کے لیے کرے، تو اس کو تو ظاہر ہے کہ ہر عقل مند بولے گا کہ یہ منع ہے کہ سود پر قرض لینا، بیاج لینا لوگوں سے فقط ایک شادی میں دکھاوا کرنے کے لیے کہ کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے۔ یہ غلط ہے، جتنی اپنی گنجائش ہو اسی درمیانے کا رشتہ بھی ڈھونڈیں اور پھر اپنی گنجائش اور حیثیت کے حساب سے کریں۔ اور اس میں سادے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی آدمی کروڑ پتی ہو تو وہ بھی جو ہے نا 4 آدمیوں کو کھانا کھلائے، جبکہ اس کو ہزاروں کو کھلانے کی قوت ہے، پھر تو اس کو شریعت جو ہے نا کنجوس کہے گی۔ یعنی پھر یہ جو ہے نا شریعت کے دائرے میں بندہ اس کی پکڑ ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے کنجوس کی پریبھاشا بھی وہی بیان کی ہے کہ جہاں پر عرفاً اور عادتاً خرچ کرنے کا رواج ہو اور کوئی شخص وہاں پر بھی خرچ نہ کرتا ہو تو ایسے شخص کو کنجوس کہیں گے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی شخص کروڑ پتی ہے، زندگی بھر اس نے اچھا کمایا، اچھا بزنس ہے، لیکن جب شادی کرنے کا یعنی معاملہ آیا تو اس نے 4 آدمیوں میں سادہ نکاح کر دیا، تو کیا اس کو یہاں پر 10 آدمیوں کو کھلانے کی قوت نہیں دی یا 100 یا 1000 آدمیوں کو کھلانے کی قوت نہیں دی؟ تو ایسے شخص کو پھر شریعت کنجوس کہتی ہے کہ جہاں پر وہ خرچ کرنا عادتاً بھی مشہور ہو اور عرفاً بھی مشہور ہو کہ وہاں خرچ کیا جاتا ہے اور وہ بندہ وہاں پر بھی خرچ نہ کرے تو پھر وہ شخص جو ہے نا وہ بخیل ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ سادہ نکاح سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ لوگ اپنی قوت کے حساب سے بھی نہ کریں۔ ہر شریعت نے ہر آدمی کا اپنا اسٹیٹس رکھا ہے کہ جس کا معاملہ اس کے اسٹیٹس کے حساب سے جج کیا جاتا ہے۔
اسی لیے اس دین کو جو ہے نا وہ یعنی اتنا نرم کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہر طریقے کی رعایت اسی لیے موجود ہے کہ ہر آدمی اور ہر حساب سے، ہر ماحول کے حساب سے اس کے اندر تبدیلی کی گنجائش رہتی ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسا حکم نہیں ہوتا کہ جو بالکل پتھر کی لکیر ہو کہ آدمی کو اس پہ زبردستی چلنا ہی چلنا ہے کہ معاملہ ادھر ہو یا ادھر۔ مثال کے طور پہ بھی جیسے کہ بعض جو ہے نا وہ گوگل کے مقلد جو کافی قابل بنتے ہیں، گوگل سے کوئی بھی چیز اٹھائی انہوں نے قرآن اور حدیث، اور ان کا معیار یہی ہوتا ہے کہ سیدھا یہ قرآن اور حدیث اسی پہ چلیں گے اور اس سے باہر جو ہے وہ بالکل بھی نہیں جائیں گے، سیدھا قرآن اور حدیث، چاہے زندگی میں آزمائش آئے کچھ بھی آئے وہ تبدیل نہیں ہو سکتے۔ تو ایسا دین نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی تبدیل جو ہے نا نہیں ہوتی۔ اسی لیے تذکرہ ہے قرآن پاک کے اندر کہ جو لوگ فی دین اللہ افواجہ کا، کہ جو لوگ فوج در فوج دین کے اندر داخل ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ فوج در فوج اسی لیے لوگ قیامت تک اس میں داخل ہوں گے کہ اس کے اندر ہر طریقے کی گنجائشیں موجود ہیں جس میں آدمی آزمائش میں نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ کسی جان پر اتنا بوجھ بھی نہیں ڈالتا کہ وہ اس سے زیادہ اٹھا نہ سکے۔ اب اگزامپل کے طور پہ سمجھیں کہ بھئی لڑکی، اگر یہی صورتحال لڑکی کے ساتھ ہو کہ وہ سسرال میں آئے اور اپنے سسر سے آ کر وہ یہ کہہ دے کہ ہمارے آدمی کو تو ہے نا وہ آپ کوئی حصہ وغیرہ مت دینا، ضرورت نہیں ہے، یہ تو سادے طبیعت پسند ہیں اور ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے دینے کی، تو پھر اس میں آدمی کیا بولے گا؟ بیوی سے سیدھے بولے گا بھئی ہمارا آپس کا معاملہ، اگر وہ خود دے رہے ہیں تو لینے میں حرج نہیں۔ اور یہی بات اگر لڑکی بولے گی جب میرا باپ میرے کو خود دہیج دے رہا تھا تو لینے میں اس ٹائم حدیثیں آپ کو یاد آ رہی تھی، جب میرے باپ 4 آدمیوں کو زیادہ کھانا کھلانا چاہتا تھا، اس کی قوت تھی وہ، تو آپ کو سادہ نکاح کی حدیثیں یاد آ رہی تھیں، میرے رشتہ دار سارے رہے گا، ان کو نہیں بلایا ان کو نہیں بلایا۔ تو یہ سارے معاملے جو ہے نا عقل سے آپ سوچیں گے تو بھی شریعت اس کی اجازت نہیں دے گی کہ آپ اس طریقے کا معاملہ کریں کہ جہاں لوگوں کی دل برائی بنے یا پھر لوگوں کی تانے وغیرہ کا مسئلہ بنے۔ اب کسی آدمی پہ گنجائش ہے، وہ سادہ نہیں کرنا چاہتا، اس پہ 1000 آدمی کھلانے کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی اس کو نعمت دی ہے، تو 1000 مسلمانوں کو اگر کھانا کھلائے گا تو 1000 ہی کا ثواب پائے گا نا، تو اس کو اس کی طبیعت کے حساب سے کرنا چاہیے۔ اور سادے کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ سادے کا مفہوم 4 آدمیوں میں بیان کر رہے ہیں، تو سادہ کس کو کہتے ہیں، اس کا معیار جو ہے نا فکس کیسے ہوتا ہے کہ سادہ کس چیز کو کہیں گے۔ اگزامپل کے طور پہ آپ سمجھیں کہ اگر کوئی شخص ہے کہ جس کے پاس روز کی دال روٹی کھانے کی بھی گنجائش نہیں ہے، تو اس کے لیے سادہ ہوگا چٹنی روٹی۔ لیکن کسی کے پاس نارملی سبزی کھانے کی گنجائش ہے اور اس سے زیادہ بھی کھا سکتا ہے، لیکن وہ تھوڑے کم لیول پہ آ کے اگر سبزی روٹی کھاتا ہے تو اس کے لیے سادہ ہوگا سبزی روٹی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی سادگی کا معیار بالکل الگ الگ ہے۔ کسی کے لیے سادہ جو ہے وہ 10 روپے 50 روپے میٹر والا کپڑا ہو سکتا ہے، اور کسی مڈل کلاس والے کے لیے سادہ جو ہے وہ 100 روپے 150 روپے میٹر والا کپڑا ہو سکتا ہے۔ حالانکہ وہ 150 والا بھی سادے کے طور پہ پہن رہا ہوتا ہے اور کوئی شخص 30-40 روپے والے میٹر بھی سادے کے طور پہ پہن رہا ہوتا ہے۔ ان دونوں سادہ جو ہے نا زندگی اپنانے کے معیار الگ الگ ہے۔ تو سادگی ڈیپینڈ یہ نہیں کرتی کہ سب سے نیچے طبقے پہ آ جاؤ اس کو سادگی کہیں گے، اس کو تو پھر نعمت کی ناشکرانی بھی کہیں گے کہ بندے پہ اتنی نعمت ہے اس کے بعد بھی وہ جان بوجھ کر اتنی کنجوسی کرتا ہے، تو اس کو پھر سادہ نہیں کہیں گے۔ سادے کا معیار وہ ہوتا ہے کہ درمیانہ روی ہو، کہ نہ زیادہ دکھاوا ہو لیکن اتنا بھی کنجوسی نہ ہو کہ اس پہ اتنا مال بھی ہو، لوگوں کو دینے میں خرچ کرنے میں ایسے موقع پر اٹھانے میں کنجوسی کرتا ہو۔ یہ معیار جو ہے وہ سادگی کا نہیں ہے۔ تو سادگی کا معیار تو ایسے ہر آدمی کے لیے جو ہے نا مختلف ہو جائے گا، جس کی جیسی حیثیت جس کی جیسی کیفیت ہوگی وہ اس کے حساب سے سادہ ہوگا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو تقریریں چلتی ہیں نکاح کے تعلق سے کہ سادہ نکاح، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھوں میں ہو، کہ زندگی بھر آپ نے اڑوس پڑوس والوں کا اچھا کھانا کھایا اور اس کے بعد آپ کو سادہ نکاح والی حدیثیں یاد آ جائے، جب اپنا مال بچانا ہو تو سادہ نکاح۔ تو اس سے بچوں کے بھی دل میں نا اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے کہ شاید ہمارے والدین ہم پہ خرچ کرنا نہیں چاہتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سادہ نکاح والے ہوتے ہیں، کبھی آپ ان کو کسی بارات کے اندر آپ دیکھ لیں گے نا، 50 گرام کی پلیٹ کے اندر اگر 10 جو ہے نا ڈش لگی ہیں تو سب پہ 3-3 دورے ان کے ہوتے ہیں، 10 کی 10 ڈش پر۔ وہ 50 گرام کی پلیٹ میں 3.5 کلو کے قریب اس میں جو ہے نا کوفتے کباب پکوڑی اتنا بھرا ہوتا ہے۔ تو ان کی سادی اور سادہ طبیعت اور سادگی اور سادہ نکاح والی ساری حدیثیں جو ہے نا اس ٹائم گھر رکھ کے آتے ہیں، اور بارات کے اندر اتنا کھاتے ہیں جب ان کو یہ حدیثیں یاد نہیں آتی کہ زیادہ کھانا بھی منع ہے، اور سادگی کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی سادہ سودہ کھانا کھائے اور چل دے۔ اسی طرح اگر آپ ایک چیز پہ اگر اور غور کریں گے نا عقل کے حساب سے بھی، تو آپ کو یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ جو سادہ کا معاملہ ہے کہ نکاح سادہ کرو، کہ وہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر واقعی کسی کا اٹھنا بیٹھنا اچھے
घराने के अंदर है, अच्छे लोगों के अंदर है, वो उसके हिसाब से ख़र्च कर सकता है, इसकी शरीयत ने इजाज़त दी। दूसरी बात यह है कि सादा निकाह करने की इजाज़त शरीयत में देना इस बात की हरगिज़ दलील नहीं है कि महंगा निकाह करना मना है। यानी सादा निकाह की इजाज़त है का मतलब ये नहीं कि महंगा मना हो गया। तो मतलब ये है कि सादा निकाह अगर करना चाहें करें, लेकिन कोई महंगा करना चाहे अपनी क़ुव्वत के हिसाब से तो महंगा भी कर सकता है, ये मतलब है। लेकिन लोग बयान सुन के मतलब ये निकालते हैं हुजूर ने सादा निकाह किया है, तो मतलब अगर घर में अब ये जो फंक्शन हो रहा है, घर वालों को, मेहमानों को बुलाया जा रहा है, तो इससे नौजवान कन्फ्यूज़ होकर सवाल पूछते हैं कि कहीं हम हदीस के ख़िलाफ़ अमल करके गुनाह तो नहीं कर रहे। तो इसी तरीके से घर में फिर जो है ना आपसी लड़ाई वगैरह का माहौल, तानाज़नी का माहौल बन जाता है। उसकी वजह यही होती है कि नौजवान ये समझ रहे होते हैं हुजूर ने फरमाया सादा निकाह करना है, घर वाले इतना फंक्शन कर रहे हैं, इतने लोगों को बुला रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सादा नहीं हो रहा, इतना सारा दहेज का सामान दे रहे हैं, तो फिर उनके लिए दिलों में गलत फहमी आ रही होती है, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे, हदीस के ख़िलाफ़ अमल नहीं कर रहे। जबकि ऐसा भी नहीं है, कोई अगर हर हदीस के ख़िलाफ़ बंदा अमल भी करेगा तो गुनाहगार हो, ऐसा नहीं होता। तो सादे का मामला ये होता है कि वहाँ पर ज़्यादा खाना भी मना होता है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि जैसे आप देखेंगे ना अकल के हिसाब से ये सादगी, आपने देखा होगा कि फ़ितरे का जो हिसाब होता है ना शरीयत में जो रखा गया है फ़ितरे का हिसाब, कि भाई इतने किलो आप गेहूँ वगैरह के हिसाब से फ़ितरा निकालें, तो इसमें भी शरीयत ने देखो अलग अलग कैटेगरी बनाई है कि जो जिस किस्म का आटा खाता हो, जितना महंगा खाता हो, वो उसी हिसाब से फ़ितरा निकाले। अब कोई आदमी करोड़पति है तो ज़ाहिर है कि उसके लिए क्या फ़ितरा वही होगा कि 2-2.5 किलो आटे के रेट निकाल दे। तो उसके लिए शरीयत ने मुनक्के की भी गुंजाइश दी है, उसके लिए खजूरों की भी गुंजाइश दी है कि आप जो है इतने किलो खजूर के हिसाब से पैसा निकाले, इतने किलो मुनक्के के हिसाब से पैसा निकाले। क्यों शरीयत ने ये अलग अलग कैटेगरीज बयान की? उसकी वजह असल में यही है कि जो जैसा खाता है वो वैसा अल्लाह की राह में देगा। तो शरीयत ने इसके हिसाब से जो है ना आगे लोगों के अंदर गुंजाइश रखी है कि जो जिस हिसाब से खाता हो वो उसके हिसाब से दे। अब क्योंकि अब लोगों के अंदर ये रिवाज है कि उनके पास माल चाहे ज़्यादा हो, उसके बावजूद भी जो फितरा दे रहे होते हैं वो 2.5-3 किलो आटे गेहूँ के हिसाब से निकाल रहे होते हैं। हालांकि अगर उसके हिसाब से फितरा 250 निकलेगा तो किसी को गुंजाइश ही होती है कि उसके लिए वो 1000 रुपये फितरा निकाले, कोई 2000 निकाले, ज़्यादा भी जो है अल्लाह ताला की राह में फितरा निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब शरीयत ने अलग अलग जो है ना मेयार लोगों के दरमियान में रखे हैं, हर किसी की पोजीशन के हिसाब से। तो यही रूल यहाँ पे अप्लाई होता है कि जब आप निकाह करेंगे अपने घर में किसी का, तो उसके अंदर मामला ये देखा जाएगा कि जितनी आपकी गुंजाइश हैसियत हो उसके हिसाब से करें। फिर आप अपने समाज के हिसाब से लोगों की तानाजनी से भी बचें। इसका भी शरीयत ने गुंजाइश आपके लिए रखी है कि जब आपने इलाके में रहकर सालों साल सबकी शादियों में गए हैं, खाया है, तो जब अपने का नंबर आएगा तो आप इस तरह से अगर सादा सारे ही निकाह कर देंगे औलादों के, तो फिर इलाके वाले यही सोचेंगे कि इन्होंने एक भी बच्चे में किसी को बाहर दावत नहीं दी, तो आपको कंजूस होने का जो है ना वो बहुतान लगेगा। तो सादा निकाह से हरगिज़ ये मुराद नहीं कि लोगों को उनकी कुव्वत के हिसाब से जो खिलाने पर कादिर हो वो भी ना खिलाए। पत्थर में हसन लाले पुरनवार